الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے سورہ عصر. عام طریقے پہ مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور مسلمانوں میں جو لوگ آسانی پسند ہیں وہ عام طریقے پہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نوافل اور سنتوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور ان کو بھی اچھی طرح یاد رہتی ہے. یہ صورت ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن اس کا مضمون بہت بلند ہے، اور تمام دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا نسخہ اس چھوٹی سی صورت میں بتایا گیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم، فقیہ اور بزرگ گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر قرآن مجید میں سے صرف یہ صورت اتار دی جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. پورے قرآن مجید کے بجائے اگر صرف یہ صورت اتر جاتی سب کے لیے کافی تھی. ایسی اونچی صورت ہے. میرے بھائیو، دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. کسی شخص سے آپ پوچھیں کہ تم ناکام ہونا چاہتے ہو تو وہ آپ سے کہے گا کہ اپنے دماغ کا علاج کرو. ناکام ہونا کون چاہے؟ ہر شخص کامیابی کی تلاش میں اور کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ کامیابی کا معیار اس کی نگاہ میں دوسرا ہے، لیکن کامیاب تو ہر شخص ہونا چاہتا ہے. دنیا کے بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی نگاہ میں کامیابی کا تصور صرف دنیا تک ہے. بہت بڑا طبقہ دنیا کا کافروں مشرکوں کا ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے. ان کی نگاہ میں تو آخرت ہے ہی نہیں، تو وہاں کی کامیابی کا کیا سوال ہے. ان کی تو ساری سوچ اسی دنیا تک اور اس کی کامیابی تک ہے. بس وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے. زیادہ سے زیادہ اگر ان کا عقیدہ ہے تو یہ ہے کہ ہم مریں گے، اگر ہم نے پاپ کیے ہیں تو دوسرے جنم میں کتا بنا دیے جائیں گے، بلی بنا دیے جائیں گے. آوا گون کہتے ہیں اس کو. یہ ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ تناسخ. ہم لوگ کہتے ہیں اس کو عقیدہ تناسخ. یعنی انسان جیسا عمل کرے گا اگلے جنم میں وہ ویسا ہوگا. اگر اس نے بہت اچھے کام کیے تو بہت اونچے انسان کی شکل میں پیدا ہوگا، اور اگر اس نے پاپ کیے، غلط کام کیے، جانور بنا دیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ ان کا عقیدہ یہ ہے. لیکن مسلمان تو اس دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے اور آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے. اس کی نگاہ میں دونوں جہان. جو لوگ صرف اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں ان کی کامیابی کا تصور بھی اسی دنیا تک ہے. اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا میں، اور ان کی کامیابی کا تصور یہ ہے کہ ہم کو مال مل جائے، پیسے مل جائیں، شہرت مل جائے، عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، گھر بار اچھا ہو، اولاد ٹھیک ہو. اس سے زیادہ کیا؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے،
BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. ساری زندگی بس انہی چند کاموں میں، یعنی تعلیم پائی، ملازم ہوئے، پھر پینشن ملی اور اس کے بعد انتقال پر ملا. سارا تصور دنیا تک کا ہے، آخرت کی سوچ نہیں. اب سنیے جو بات سنانا چاہ رہا تھا کہ دنیا کے بہت سے انسان صرف اس دنیا کی کامیابی کو سوچتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسی دنیا کو جانتے اور مانتے ہیں، اس سے آگے کا تصور ان کو نہیں. لیکن وہ اللہ جس نے یہ دنیا بھی پیدا کی اور عالم آخرت کو بھی پیدا کیا، اس نے اپنی کتاب میں کامیابی کا جو تصور دیا ہے وہ صرف اس دنیا کی کامیابی کا نہیں، اس دنیا کی کامیابی، دونوں جہانوں کی کامیابی بتائی ہے. اور اس دونوں جہانوں کی کامیابی کو کے نسخے کو سمیٹ کر اتنی چھوٹی سورہ میں بیان کرنا ہے. یہ آپ سے عرض کرنا ہے، دونوں جہان، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی کیسے کامیاب ہوگی، اللہ نے اس کا راز اس چھوٹی سی سورہ عصر میں ہمیں سکھایا ہے. دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. صرف آخرت نہیں اور صرف دنیا نہیں. اسلام صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ یاد رکھیے گا. اسلام صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں آیا، اسلام دنیا بنانے کے لیے بھی آیا. اسلام اس دنیا کو بھی بہتر طریقے سے برتنا سکھاتا ہے. یہ تعلیم اسلام نے کبھی نہیں دی کہ ہاتھ پیر توڑ کر آپ کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور اللہ کا نام لیں اور بس کوئی ذمہ داری نہ اٹھائیں، حلال روزی نہ کمائیں. ہرگز نہیں. یہ جو ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور یہ تأثر دیتے ہیں کہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کرو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ. یہ صحیح تصور نہیں ہے، اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان بہتر طریقے سے، حلال طریقے سے روزی کمائے، خود بھی کھائے، اپنی اولاد کو بھی حلال روزی کھلائے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ سہارا بن جائے. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب ہی مت اختیار کرو. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب اختیاری نہیں کرنا ہے، اللہ پر بس بھروسہ کر کے بیٹھ جانا ہے، وہ اسلام کی بنیادی تعلیم کو نقصان پہنچاتے ہیں. غلط بات ہے. یقیناً اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اس دنیا کو عالمی اسباب بنایا. یہاں اسباب اختیار کرنا ہوگا اور نگاہ مسبب الاسباب پر رکھنی ہوگی کہ کرنے والی ذات اللہ کی. یہ ہے اعتدال کی تعلیم، یہ ہے اسلامی تصور کہ ہمیں محنت بھی کرنی ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ محنت کا نتیجہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب میرا اللہ چاہے گا. میری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، میرے کمانے سے کچھ نہیں ہوگا، میری دکان سے کچھ نہیں ہوگا، میرے کاروبار سے کچھ نہیں ہوگا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. دنیا والے مجھ کو کچھ دے نہیں سکتے، دنیا والے مجھ سے کچھ چھین نہیں سکتے. اصل مرضی اللہ کی ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا. اگر وہ چاہے گا تو بیمار کو شفا ملے گی، ورنہ ساری دنیا کے حکیم اور طبیب بھی علاج کریں گے تو بیمار مر جائے گا. اگر دواؤں سے اور حکمت سے اور مہارت سے کسی کو زندگی ملتی تو دنیا کے ڈاکٹر اور طبیب کبھی نہ مرتے، دنیا کے حکیم معالج کبھی نہ مرتے. اصل چیز اللہ کی مرضی ہے. اسباب پر بھروسہ نہیں، بھروسہ تو اللہ کی ذات پر، مگر اسباب اختیار کرنا ہے. دنیا میں رہ رہے ہیں، اسباب کے ساتھ جینا ہے اور اللہ پر نگاہ رکھنی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اسباب اختیار کرنا ہے. یہ نہیں کہ اسباب میں لگ کر اللہ کو بھول جاؤ، یہ نہیں کہ دنیا میں لگ کر نماز چھوڑ دو، یہ نہیں کہ دنیا میں لگ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قدموں تلے رولنا شروع کر دو. نہیں،
مطلب ہے اسباب کو اختیار کرنا اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب ہی اختیار نہ کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. ایک صحابی آئے, حضور نے ان سے پوچھا تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا باہر, مسجد کے باہر. باندھ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, اللہ پر بھروسہ کیا, باندھا نہیں, اللہ پر بھروسہ کیا, ایسے ہی چھوڑ کر آیا. حضرت نے فرمایا واپس جاؤ, اس کو باندھو, پھر اللہ پر بھروسہ کرو, واپس جاؤ. یہ کون سکھا رہا ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. فرمایا واپس جاؤ, اس کو باندھو, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. کیسی متوازن تعلیم دی. یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ دو, اللہ پر بھروسہ کرو, اونٹ کو چھوڑ دو. یہ نہیں سکھایا. یہ سکھایا کہ پہلے اس کو رسی سے باندھو, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. کائنات میں سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کس کی ذات ہو؟ آپ سے بڑھ کر اللہ پر اعتماد کرنے والا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو جنگ کا لباس پہنتے تھے. خود ٹوپی آتی تھی, لوہے کی ٹوپی, تیر سے بچنے کے لیے, تلوار کے وار سے بچنے کے لیے پہنی جاتی تھی. اور زرہ آتی تھی, لوہے کا لباس ہوتا تھا, کوئی وار کرے تو جسم پر اثر نہ ہو, لوہے پر رک جائے, لباس پر رک جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, جنگ میں آپ نے وہ لباس پہنا, آپ نے وہ خود ٹوپی پہنی, اور پھر آپ نے جنگ میں شرکت کی. اسباب اختیار کیا اور بتایا کہ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے. نہیں, اسباب اختیار کرو اور نگاہ اللہ پر رکھو. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آدمی محنت سے حلال روزی کمائے, اپنی اولاد کو بھی کھلائے, اور غریبوں اور پریشان حالوں کا مددگار بنے. جب آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہوگا تو آپ دوسرے کی مدد کیسے کر سکیں؟ ایک صاحب تھے, ایک قصہ یاد آ گیا, سناتا ہوں. ایک صاحب تھے, انہوں نے روزی کی تلاش میں اپنا شہر چھوڑا. روزی تنگ تھی, پریشان تھے, سوچا کہ یہاں سے چلا جاؤں, کہیں اور جا کے روزی کماؤں. ایک بزرگ تھے, ان سے اس نے کہا کہ حضرت روزی کی تنگی ہے, میں جا رہا ہوں دوسرے شہر روزی کمانے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک. یہ چلا گیا, سفر کر کے جا رہا تھا, ایک جنگل سے گزر رہا تھا. عجیب واقعہ ہوا. سستانی کے لیے درخت کے نیچے رکا تو عجیب بات اس نے دیکھی کہ جس درخت کے نیچے وہ ٹھہرا ہے, اس درخت پر ایک پرندے کا گھونسلہ ہے, آشیانہ ہے, اور وہاں ایک سانپ ہے, اور سانپ اندھا ہے, سانپ اندھا ہے. تو اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ سانپ ایک تو درخت کے اوپر اور آنکھ بھی نہیں ہے, یہ کیسے کھاتا ہوگا, کیسے جی رہا ہے. حیرت سے یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا, اور اس کے منہ میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی, وہ اس نے لا کر سانپ کے منہ میں ڈال دی, اور سانپ نے اس کو کھا لیا. اس کی روزی کا یہ انتظام کہ پرندہ کوئی چیز لے کر آ رہا ہے, اس کو کھلا رہا ہے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے, درخت کے اوپر کھلا رہا ہے, تو جو اللہ اندھے سانپ کو کھلا سکتا ہے وہ مجھ کو میرے شہر میں روزی کیسے نہیں دے سکتا ہے. بس یہ خیال کر کے وہ واپس ہو گیا, واپس آ گیا. ان بزرگ سے پھر ملاقات ہوئی جن سے مل کر گیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم تو دوسرے شہر چلے گئے تھے کمانے کے لیے, پھر کیسے آ گئے؟ تو اس نے یہ قصہ سنایا اور کہا کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو اللہ اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے وہ مجھ کو بھی کھلائے گا.
اس بزرگ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو نے اندھا سانپ بننا پسند کر لیا، وہ پرندہ بننا پسند نہیں کیا جو اپنی روزی خود حاصل کرتا ہے اور دوسرے کو بھی روزی پہنچاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو نے اندھا سانپ بننا پسند کیا. دو چیزیں تھیں، ایک ہی واقعے کے دو پہلو ہیں. ایک چیز کو اس نے اختیار کیا کہ اندھے سانپ کو اللہ کھلا رہا ہے، مجھ کو بھی کھلائے. لیکن ان بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ اس پرندے کو تم نے نہیں دیکھا جو اپنی روزی بھی حاصل کر رہا ہے اور سانپ کو بھی روزی پہنچا رہا ہے. تم نے پست ہمتی کی بات اختیار کی، تم کو بلند ہمت ہونا چاہیے. ہر چیز میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک دلچسپ قصہ اس پہ بھی یاد آیا. ایک دوست تھا، وہ شراب پیتا تھا. اس کا ساتھی، اس کا دوست منع کرتا تھا، مانتا نہیں تھا. تو ایک دن اس نے سمجھانے کے لیے کیا کہ ایک گلاس لیا اور اس میں اس نے کچھ کیڑے ڈالے، اور کیڑے ڈالنے کے بعد اوپر سے اس میں شراب اڑیل دی. شراب میں بہت تیزی ہوتی ہے. جب وہ شراب کیڑوں پہ پڑی وہ سب مر گئے. اس دوست نے نصیحت کی اور کہا کہ دیکھو شراب کتنی خطرناک چیز ہے جو جانداروں کو مار ڈالتی ہے. تم بھی شراب پیتے رہو گے مر جاؤ. یہ سمجھانا چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ شراب کتنی خطرناک ہے، جانداروں کو مار ڈالتی ہے. تو اس کا شرابی دوست ہنسا اور کہنے لگا کہ مگر اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ شراب پینے کا یہ فائدہ ہے کہ پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے. ایک ہی چیز ہے، لیکن اس شخص نے اپنے فائدے کی بات اس میں سے نکال لی. وہ بیچارہ جو اتنی محنت کر کے نصیحت کر رہا تھا، اس کی نصیحت کو ضائع کر دیا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس دنیا کو بھی بہتر طریقے سے گزاریں اور آخرت بھی بنائیں، اور دونوں کامیابی کا نسخہ اس صورت میں ہے. کیا ارشاد ہوا اس کو آپ سنیں. قسم کھائے گی، اور قسم اللہ تعالیٰ قرآن میں اس لیے کھاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن و دل میں بات کی اہمیت اتارے. اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. قسم تو وہ کھاتا ہے جس کو اپنی بات کا بھروسہ دلانا ہوتا ہے. جس آدمی کے بارے میں لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ اس کی بات ذرا کمزور ہے، وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ قسم نہیں کھانی چاہیے ورنہ آدمی بے اعتبار ہو جاتا ہے. جس آدمی کی بات کمزور ہوتی ہے وہ قسم کھا کر بیان کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو، اور اللہ کو کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ نے قسمیں کھائی ہیں قرآن میں. کیوں؟ اس لیے تاکہ آگے آنے والی بات کی اہمیت بتائی جائے، اور اس لیے بھی کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس چیز کی طرف متوجہ کیا جائے. پھر ایک بہت اہم حصہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اگلی بیان کی ہوئی بات اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی گہرا علم کا باب ہے. اس پر گفتگو ابھی مناسب ہے. تو قسم کھائی گئی اور کہا گیا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام دنیا کے انسان نقصان میں، یعنی سب ناکام ہیں. دھیان سے سن، زمانے کی قسم، دنیا کے سارے انسان نقصان میں، دنیا کے سارے انسان ناکام ہیں. پھر کامیاب کون؟ سوال پیدا ہوگا، کامیاب کون؟ آگے ارشاد ہوا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھا عمل کیا، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کی. 4 صفات بیان کی گئی کہ یہ 4 صفات جس شخص میں ہوں گی وہ کامیاب ہے، ورنہ دنیا کا ہر انسان ناکام ہے. زمانے کی قسم، اور یہ وقت اور زمانے کی قسم کھا کر اشارہ کر دیا گیا کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا میں وہ لوگ جو وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے ہیں ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں. جو دنیا میں وقت ضائع کرے گا وہ چاہے کتنے ہی اونچے منصب کا کیوں نہ ہو نقصان اٹھائے. والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم.
یہ قسم کھا کر بتایا گیا کہ وقت کی کیسی اہمیت ہے. اگر آج ایک لمحہ بھی وقت کا ہم ضائع کریں تو آخرت میں ہم کو پچھتانا پڑے گا. حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، جنت میں جانے والوں کو اللہ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا. ان کو کس چیز کی کمی ہوگی؟ کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کسی چیز کی کوئی خواہش باقی نہیں رہ جائے گی. اتنا ان کو ملے گا کہ ان کا دامن بھر جائے گا. لیکن حدیث میں یہ ہے کہ اہل جنت کو بھی اس بات کی حسرت ہوگی کہ کاش جو وقت ہمارا اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں گزر گیا وہ اللہ کی یاد کے ساتھ گزرتا تو آج جنت میں ہمارا مقام اور اونچا ہوتا. اس پر حسرت ہوگی. اہل جنت کو بھی اس پر حسرت ہوگی. اگرچہ کہ وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں پہنچ چکے، مگر اس کے باوجود افسوس کریں گے کہ جو وقت ہمارا اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، غفلت میں چلا گیا، کاش وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزرتا تو آج ہمارا مقام اور اونچا ہوتا. حسرت ہوگی. وقت ضائع کرنے والے دنیا آخرت کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں تو ناکام ہونا ہی ہے. آج مسلمانوں کی پستی اور زوال کے پیچھے یہ بات ہے کہ وقت کو بے دریغ وہ استعمال کرتے ہیں، بے جا مصرف میں خرچ کرتے ہیں. ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، نکڑوں پہ بیٹھے ہیں، گھنٹوں ہم برباد کر رہے ہیں. ہمارے جوان یہاں وہاں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وقت کا جتنا غلط استعمال ہماری قوم کرتی ہے دنیا میں کوئی قوم نہیں کرتی. وقت کو جتنی بے دردی سے ہم صرف کرتے ہیں دنیا کی کوئی قوم نہیں صرف کرتی. ہم شکایت کرتے ہیں کہ مغربی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، دنیا میں ان کو عروج نصیب ہو رہا ہے، کفر اور شرک کے باوجود وہ آگے بڑھ رہے ہیں، غلط کاری کے باوجود آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ آج اگر وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کے اندر وہ صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی. وہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، کسی کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہیں کرتے، کاروبار کرتے ہیں تو اعلیٰ اصولوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا قریبی دوست بھی ہے تو ہم پیسے کے نام پر اس کو دھوکہ دے دیں. یہ ان کا مزاج نہیں. اپنا نقصان کر لیں گے لیکن جو وعدہ انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ان کی غلط عادتیں تھیں وہ ہم نے اختیار کر لی. وقت کو ہم برباد کر رہے ہیں، خیانت کرتے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، کاروبار صحیح نہیں کرتے، دکانیں ہم 11 12 بجے کھول رہے ہیں. یہ کون سا نظام ہے زندگی؟ جو طریقہ ہم کو دیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. نہ صحیح وقت پر کھا رہے ہیں، نہ صحیح وقت پر سوتے ہیں، نہ صحیح وقت پر اٹھتے ہیں. فجر کی نماز میں اکثر لوگ غائب رہتے ہیں. عام نمازوں میں بھی ہماری حاضری مختصر ہے. بڑی مسجدیں بن جا رہی ہیں لیکن اس کے اعتبار سے نمازی میسر نہیں ہو رہے. جمعہ کے دن ہم بڑی تعداد میں مسجدوں میں آتے ہیں اور بقیہ دنوں میں ہم اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں. یہ اسلامی شان ہے، یہ اسلامی نظام ہے. ہم نے اپنی زندگی کا اسلوب، طریقہ سب بدل دیا. آپ اسلامی معاشرے میں جا کر دیکھیے، گندگی ہے، ہر قسم کی افراتفری آپ کو ملے گی، جھگڑے، لڑائی، شور شغب، چھوٹے چھوٹے بچے گالی دے رہے ہیں. پچھلے یا اس سے پچھلے جمعہ کو میں مسجد میں کہیں تقریر کے لیے جا رہا تھا، کسی گلی سے گزر رہا تھا، 9 عمر بچے تھے، چھوٹے چھوٹے 6-7 سال کے بچے، وہ کھیل رہے ہیں آپس میں اور گالیاں دیتے ہیں. اور ایسی بھدی گالیاں کہ کوئی شریف آدمی سن لے تو پسینہ پسینہ ہو جائے. ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ ہو رہا ہے. ہمارے بچے اس طرح گالی گلوچ کرتے ہیں اور حیرت اس پر ہے کہ ہم آپ ٹوکتے نہیں، ہم اس پر گرفت نہیں کرتے، نکیر نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہمارے ہاں نشے کے عادی ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کم عمر بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں. کیوں ہم اس کے اوپر نہیں تڑپتے؟ کیوں ہمارے دل میں کوئی درد نہیں جاگتا ہے؟ اتنی بے حسی اچھی نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیے
قومی اور اجتماعی شعور کے بغیر قومیں مر جایا کرتی ہیں، قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر اجتماعی شعور نہیں ہوگا، اگر ہمارے اندر احساس نہیں جاگے گا، ہم اپنی قوم کو، اپنی ملت کو بچا نہیں پائیں گے۔ بے حس قومیں اپنی اجتماعیت کی اور اپنی ملت کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، وقت کی کتنی قدر کرتے ہیں، زندگی کا ہمارا نظام کیسا ہے۔ اسلام نے ہمیں دنیا آخرت دونوں کی کامیابی سکھائی ہے۔ والعصر، زمانے کی، وقت کی قسم، تمام انسان ناکام ہیں مگر وہ جو ایمان لائے، اچھا عمل کیا، حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت آیتیں، کتنا بہترین پیغام دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو زندگی کو بہتر بنا لو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اچھا عمل لاؤ زندگی میں، اچھے عمل کے ساتھ زندگی گزارو، نماز، ذکر، تلاوت، امانت، ایفاء عہد، نگاہ کی حفاظت، خواہشات، بے لگام خواہشات سے اپنے آپ کی حفاظت، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کو انجام دو تاکہ تمہاری دنیا بہتر ہو اور تمہاری آخرت بھی ساتھ ساتھ بہتر ہو۔ جو آدمی اچھا عمل کرے گا اس کی زندگی میں اللہ برکتیں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ایسے درجات عطا کرے گا آج ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم دنیا کی چیزوں میں لگ کر اپنی آخرت کو کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے قرآن مجید کے دیے گئے کامیابی کے نسخے پر عمل نہیں کیا تو ہمیں بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ جو نظام اللہ نے بتایا ہے اسی کے ذریعے ہم کامیاب ہوں، اور وہ نظام بالکل واضح ہے۔ ایمان، اچھا عمل، ایک دوسرے کو ایمان کی طرف، اچھے اعمال کی طرف بلانا۔ ہم داعی امت بنائیں گے، ہم داعی قوم بنائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم بہترین بنائے گئے، اور ہمیں کام بتایا گیا کہ ایک دوسرے کو حق کی طرف بلاؤ، بھلائی کی طرف بلاؤ، برائیوں سے بچنے کی تلقین کرو، برائی پر بھی نکیر کرو، صرف امر بالمعروف نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بھی مسلمانوں میں غلط فہمی پھیل رہی ہے کہ ہم اگر بھلائی کی طرف بلائیں گے بس کافی ہے، برائی خود بخود مٹ جائے گی۔ ہرگز نہیں۔ قرآن دو کام بتاتا ہے، بھلائی کا حکم دو اور برائی کو مٹاؤ، برائی کو روکو، نکیر کرو، غلط کو غلط کہو۔ اگر آپ کی نگاہ کے سامنے غلط ہو رہا ہے اور آپ سر جھکا کر گزر جا رہے ہیں، آپ بھی مجرم ہو، آپ بھی اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ غلط کو غلط کہیے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آگے بڑھ کر اس کو طاقت سے روک دیجیے۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ دنیا میں کوئی دعوت اور دنیا میں کوئی تنظیم اور کوئی جماعت ان اصولوں کے بغیر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جن اصولوں کو ہمارے حضرت نے قائم فرما دیا۔ ان اصولوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس برائی کو دیکھو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، برائی کو برائی کہہ کر پکارو، نہی عن المنکر، برائی کو غلط کہو، طاقت ہو تو آگے بڑھ کر اس کو روک دو، نہیں طاقت ہے زبان سے برا کہو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانا۔ یہ بتایا گیا، یہ سکھایا گیا، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ اگر ہم غلطیوں کو نہیں روکیں گے، سن لیجئے، اگر ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ہمارا پورا سماج برائیوں کے دلدل میں ڈوبتا چلا جائے گا، عیوب آ جائیں گے، خامیاں اور ایسی غلطیاں جو اسلام کو اور ایمان کو نقصان پہنچا دیں گے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں عبرتناک۔ عرب کا، سعودی عرب کا رہنے والا ایک نوجوان پڑھنے کے لیے یورپ گیا، وہاں کی کسی بڑی یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا ہے، مغرب میں، یورپ میں، اور وہاں کا کھلا معاشرہ، مخلوط نظام تعلیم، لڑکے لڑکیاں سب ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے ہاں تو کسی طرح کا کوئی حجاب، کسی طرح کی کوئی حیا باقی نہیں۔ یہ مسلمان سعودی عرب کا رہنے والا وہاں جا کر پڑھ رہا ہے، پڑھائی کے دوران
ایک انگریز لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس نے پیشکش کی کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اس لڑکے نے، مسلمان نے، اس انگریز عیسائی لڑکی سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، مگر مشکل یہ ہے کہ تم عیسائی ہو، میں مسلمان ہوں، ہمارے مذہب الگ الگ ہیں، نکاح میں یہ چیز رکاوٹ ہوگی، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ پھر ہم نکاح کریں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ تم اسلامی تعلیمات کو دیکھو تو صحیح، کتابیں پڑھو، اسلام کو مطالعہ کرو، اگر تم کو اسلام کی تعلیمات پسند آئی تو تم مسلمان ہو جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھ کو کتابیں لا کر دو۔ یہ کتابیں لے جا کر، اس نے کتابیں لے جا کر اس کو دی، انگریزی میں لکھی گئی کتابیں، قرآن مجید کا ترجمہ، دیگر اور کتابیں، اور 6 مہینے کی مدت اس لڑکی نے لی کہ 6 مہینے تک میں مطالعہ کرتی ہوں، 6 مہینے کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ مجھ کو مسلمان ہونا ہے یہ نہیں ہونا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 6 مہینے کی مدت گزری، اس کے بعد اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تم کس نتیجے پر پہنچی؟ تو اس لڑکی نے یہ کہا، انگریز لڑکی نے، کہ میں نے ان کتابوں کو پڑھا، اسلام کی روشن واضح تعلیمات کو پڑھا، میرے دل سے یہ آواز آئی کہ سچا مذہب اگر دنیا میں کوئی ہے تو اسلام ہے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تک میں انتظار میں نہیں رہی، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ وہ خوش ہو گیا کہ جو راستے کی رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اب نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگلی بات جو اس لڑکی نے کہی وہ یہ کہ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، مگر تم سے میں نکاح نہیں کروں، شادی تم سے نہیں ہوگی۔ اس نے حیرت سے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ تم نے مجھ کو یہ بات کہی تھی اور ان کتابوں میں بھی میں نے پڑھا کہ کسی مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لڑکی اور لڑکی دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پہلے دشواری یہ تھی کہ میں مسلمان نہیں تھی، اس وجہ سے نکاح رکا ہوا تھا، لیکن جو ان کتابوں میں اسلام کی جو تعلیمات میں نے پڑھی ہیں، جو اسلام کے اصول اور ضوابط پڑھے، بحسب ما قرأت فی هذه الکتب لست مسلما، میں نے جو تعلیمات ان کتابوں میں پڑھی ہیں ان تعلیمات کے اعتبار سے تم مسلمان نہیں۔ تم سعودی عرب کے رہنے والے نوجوان کو کہتی ہے کہ تم اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں جی رہے ہو، اس لیے تم کو میں مسلمان نہیں مانتی ہوں اور اب میرا تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، بحسب ما قرأت فی هذه الکتب لست مسلما، تم مسلمان نہیں۔ روایتی مسلمان ہونے سے، خاندانی مسلمان ہونے سے حقیقی مسلمان ہونا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کہلواتا ہے، جب تک وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو نہیں اپنائے گا، جب تک بنیادی عقائد کو نہیں درست کرے گا، کس طرح وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی نے یہ کہا، نو مسلم نے، کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات لکھی ہے اس کے اعتبار سے تم مسلمان نہیں، اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے اندر جو کمیاں، خامیاں، کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں، ہم کو اسلام سے بہت دور لے جا رہی ہیں، دین سے بہت دور لے جا رہی ہیں۔ ہم روایتی مسلمان بن رہے ہیں، نام کے مسلمان بن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور کیسی پردرد بات فرمائی تھی، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، ایک زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف اور نقوش باقی رہیں گے، بس اسلام کا صرف نام ہوگا اور قرآن کے صرف الفاظ اور حروف ہوں گے، قرآن کی تعلیمات پر لوگ عمل نہیں کریں گے، اسلام کے ضوابط کے مطابق زندگی نہیں گزاریں۔ آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام کا نام تو ہم خوب لے رہے ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ قرآن پاک طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، تلاوت کا ہم کو موقع نہیں، فرصت نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں اس مجمع میں، اگر پوچھا جائے گا روز تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ نکلے؟ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر ساری دنیا کی خوشبو کہیں اکٹھا کر لو اور اپنی ناک بند کر لو، تم کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں ساری کائنات کی خوشبو اکٹھا کر دی ہے،
لیکن اگر تم خود غفلت برتو گے اور قرآن نہیں پڑھو گے تو تم کو اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ قرآن کو ہم نے چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا۔ پڑھو قرآن میں خود یہ بات ہے، قیامت کے دن پیغمبر آئیں گے اور فریادی بن کر آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا تھا، اپنی فریاد لے کر آئیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دی۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے کہ ہم پلٹیں قرآن کی طرف، لوٹیں اللہ کی طرف، دنیا آخرت بنانے کا نسخہ اختیار کریں۔ زندگی جتنی باقی ہے اللہ کی عبادت میں بندگی میں گزاریں، تب ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا